بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. عزیز طلبہ کرام، ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے طلباء اور پیارے بچوں، آج ہم کلاس 7 کے اسلامیات میں سبق ہمارا ہوگا اسلام میں عبادات کا تصور، پیج نمبر 60. تو سارے بچے اس کتاب کو نکالیں، اسلامیات کو، اور پیج نمبر 60 پہ دیکھیں. سب سے پہلے جو ہمارا سبق ہے عبادات کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. عبادت کا معنی و مفہوم. عبادت عربی زبان کا لفظ ہے. عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لغوی معنی بندگی کرنا اور اطاعت و فرمان برداری کرنا ہے، ماننا، اپنے اندر ماننے کا صفت پیدا کرنا. شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ کی احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادت ہے. اسلام کا تصور عبادت. اس پیراگراف میں، دوسرے پیراگراف میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام عبادات کے بارے میں اسلام کا سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں عبادات کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. مثلا عیسائی مذہب میں، عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھے جاتے ہیں. وہ اتوار کے دن جاتے ہیں، چند عبادت کرتے ہیں، بس واپس آ جاتے ہیں. ویکلی یعنی ہفتہ وار ایک دن. اسی طرح ہندو بھی خاص خاص تہواروں کے موقع پر مندروں میں جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں. لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے زیادہ مختلف، ان سب سے ڈیفرنس ہے اور جامع ہے، کمپلیٹ. دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادات بتایا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ترجمہ، اور میں نے جنوں یعنی جنات جو ایک مخلوق ہے اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ کی عبادت کرنا ہے. چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادات کے اسلامی تصور کو جاننا انتہائی ضروری ہے. عام طور پر چند مخصوص اعمال، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی کو ہی عبادت سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے، یہ ایک لمیٹڈ تصور ہے کہ بس جی نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، آپ عبادات میں کامل ہو گئے، آپ مکمل عبادت کرتے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے. اگر اس تصور کو درست مان لیا جائے تو محض چند اعمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام جو ہے یہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کا ہر لمحے کا مقصد ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور ہمیشہ روزے سے رہے. اسلام میں بھی اس طرح سے منع کر دیا گیا ہے، اس طرز عمل سے، کہ صرف نماز کرو، نماز پڑھو اور روزے رکھو، باقی مخلوق خدا کا خیال مت رکھو. بلکہ انسان پر حقوق ہے، معاشرے کے، والدین کے حقوق ہے، بیوی بچے کے حقوق ہے، بیوی پر خاوند کے حقوق، خاوند پر بیوی کے حقوق، استاد کے شاگرد پر حقوق، شاگرد کے استاد پر حقوق. یہ سب مسلمان نے کرنے ہیں. اور اس کا ثبوت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے ملتا ہے. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز، دن رات عبادت میں مصروف رہتے. دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں تو آپ ہی کے طریقے کا طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں. اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو، رات کو بھی نماز پڑھو اور آرام بھی کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعتدال کا راستہ بتایا کہ عبادت بھی کرنا ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور کسب حلال بھی کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور بس اللہ اللہ کریں، باقی کوئی کام نہ کریں.
نہ سبق پڑھے نہ اپنی ڈیوٹی کرے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے، عبادت بھی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاشرت بھی اچھی رکھنی ہے، یعنی ہر وقت نماز روزے میں مشغول رہنا ہی عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق سر انجام دینا بھی عبادت ہے۔ گویا انسان کا سو جانا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، روزی کمانا، لوگوں کے حقوق پوری کرنا اور دوسروں کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادات میں شامل ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے احکام کی بجاآوری کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں کامیاب قرار پائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ تو گویا خلاصہ اس سبق کا یہ ہوا کہ اسلام میں عبادات ایک جامع معنی رکھتا ہے۔ ہم نے عبادات بھی کرنے ہیں، معاملات بھی کرنے ہیں، لوگ کے ساتھ ڈیلنگ بھی آنا ہے اور لوگ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت کریں اور ایک کونے میں بیٹھ جائے، باقی مخلوق سے بے خبر رہے، نہیں، آپ نے یہ سب کام طریقے اور سلیقے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے اور اس سبق کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔